قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، پچھلا جمعہ عرض کیا تھا کہ مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو مال دے دے تو یہ اس کا خاص فضل و کرم ہے۔ آج کا جمعہ اس بات پہ ہے کہ اگر یہ مال ضرورت سے زائد آ جائے تو یہ ایک امتحان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں خوب سمجھ لو کہ یہ جو تمہیں اولاد دی ہے اور مال دیا ہے یہ تمہارا امتحان ہے۔ تو یہ امتحان کب بنتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے راہ سے ہٹ جائیں، ضرورت سے زائد آ جائیں تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، کن کے لیے؟ جو اپنی اولادوں کو اللہ کی راہ پہ لگا جائیں، جو اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر جائیں۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما لے۔ مال و دولت کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن اس کی کمی سے اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ کفر سے اور فقر و فاقے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ غربت آ جائے اس حد تک کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ رہے، پینے کو کچھ نہ ملے، تو یہ بندے کو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فقر سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ اور دوسری طرف دولت اور مال اگر زیادہ آ جائے ضرورت سے تو اللہ رب العزت فرماتے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لوگوں جان لو یہ دنیا 4 دن کا کھیل تماشا ہی ہے، زینت کا اظہار ہے۔ تم آپس میں مال و دولت جوڑو گے، بلڈنگیں بناؤ گے، گاڑیاں خریدو گے، ایک دوسرے سے فخر و غرور کرو گے، تو ہے 4 دن کا ہمیں جھاکا ہی۔ کس طرح؟ ابھی چاول کی فصل کاشت ہوئی ہے، تھوڑے دن کے بعد اگے گی، بڑی ہوگی، کسان خوش ہوگا ماشاءاللہ فصل بڑی ہو رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر دانے نمودار ہوں گے، پھر وہ پک جائیں گے، اور پکنے کے بعد کاٹ کے ذمہ دار دانے منڈی میں یا گھر میں، اور بھوسا جانوروں کے کھانے کے کام آئے گا یا ہواؤں میں اڑ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے تمہاری زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ تم دنیا میں آئے، جوان ہوئے، کمایا، جوڑا، کھایا، اور اس کے بعد ختم۔ تو 4 دن ہیں، ان 4 دنوں کے اندر اپنے رب کی فرما برداری کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، اللہ نے ہر قوم کو کسی نہ کسی امتحان میں ڈالا ہے، کسی نہ کسی قوم پر کسی نہ کسی طریقے سے ان کی آزمائش کی ہے۔ ہر قوم کے دور میں کوئی نہ کوئی چیز آئی ان کے امتحان کے لیے، اور ہماری امت کے لیے خاص طور پر مال کا فتنہ ہے۔ جس کے پاس کم ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس زیادہ ہے نیندرا انہوں میں کوئی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی گولیاں ہی کھا رہا ہے۔ لیکن یہ مال ہونا ضروری چاہیے، ہر بندے کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت کے مطابق ہو تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگوں اس مال کو حقیر نہ سمجھو، اگر یہ مال نہ ہو لَتَمَنْدَلَ بِنَا هَؤُلَاءِ الْمَلُوكِ، اگر یہ مال عالم دین کی جیب میں نہ ہو تو یہ بادشاہ حضرات، امیر حضرات ٹشو کی طرح استعمال کر کے علماء کو بھی پھینک دے۔ آج دیکھ لیں جس عالم دین کی جیب میں 4 ٹکے ہیں، گاڑی اس کے نیچے ہے، اس کو سلامہ اور سلوٹ، اور جس کو پتا کہ اس نے غریب نے 5000 گورنمنٹ دے کھاتے چ لینا، وہ دی عزت مسجد والے لوگ بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے ایسا کہ نہیں ہے؟
پچھلے دنوں ایک عالم دین کی آئی سی بات کہ اس بیچارے سے آ کر کسی نے مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس زندہ ہیں اور پھر دنیا میں بھی آئیں گے، تو آج کل جب وہاں زندہ ہیں تو وہاں کھاتے پیتے کیا ہیں؟ تو مولوی بیچارہ اپنے گمچ پریا پیاسی پھٹ گیا، کہنے لگا 12 سال ہو گئے مجھے آپ کی مسجد میں امامت کرتے ہوئے، ایک دن بھی تم میں سے کسی نے آ کر نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب روٹی بھی کھا دیجئے کہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دی بڑی فکر ہے تینوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کے مہمان ہیں وہ خود مہمان نوازی کر لیں گے، جنہوں نے بلایا ہوا ہے وہ کھانے پینے کے انتظام بھی کر لیں گے، تینوں کی فکر ہے۔ میں تو تمہارے پاس بیٹھا ہوں، مجھے تو کبھی نہیں پوچھا کہ کچھ کھادا جائے کہ نہیں۔ تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مال نہ ہو تو یہ امراء ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں۔ اور پھر نصیحت کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جس کی جیب میں 4 پیسے ہیں وہ ان کو ضائع نہیں کرے، ان سے آگے تجارت کرے، اس کو کمانے کا ذریعہ بنائے۔ کیوں؟ کہا بیٹا اگر یہ مال ختم ہو جائے، فقر و فاقہ آ جائے، تو سب سے پہلے بندہ اپنی دینداری بیچتا ہے۔ جس کے پاس جیب میں پیسے نہ ہوں وہ سب سے پہلے اپنا نقصان دین کا کرتا ہے، دنیا کمانے کے لیے۔ اس لیے جب مال ہو تو اس کی حفاظت کرو، اس کو اچھے طریقے سے کمانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس مال کی نعمت کو نعمت بنا کر عطا فرمائے۔ جن احباب کے پاس مال زیادہ ہو جائے ان کے لیے یہ آزمائش بن جاتا ہے، بہت سارے طریقوں سے، بہت ساری آزمائشیں اس مال کی وجہ سے آتی ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ ان آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مال زیادہ ہو جائے تو سب سے پہلے یہ انسان کو مسلمان نہیں رہنے دیتا، مسلمان ہونے نہیں دیتا، اللہ کا فرما بردار بننے نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں تک پہنچنے تک تم مال جمع کرتے رہتے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے ہو۔ اور ایسے لوگ متکبرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کی صفات بیان کی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ایک کافر تھا احنس بن شریک، بڑا ہی متکبر۔ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خاص طور پر ان جیسے سرداروں جن کے پاس مال و دولت تھی اور وہ قرآن کو کہتے تھے یہ کسے کہانیاں ہیں، ایسے ہی مولوی لگے انہیں، اللہ نے سپیشل ہدایت کی کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، یہ صفات ہیں اس بندے کی جس کے پاس دولت ضرورت سے زیادہ ہے اور وہ اتنا آکڑ خواہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب ہر اس بندے، اس سردار، اس دولت مند کے قریب بھی نہیں جاؤ جو زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہو۔ پہلی صفت جھوٹی قسمیں کھانے والا، حماز مشاء بنمیم۔ دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ غریب مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرنے والا ہو۔ تیسری اس کی برائی یہ ہے کہ وہ چغل خور ہے، چغل خور بھی ہے اور تانے بھی مارتا ہے غریب مسلمانوں کو، مناع للخیر، اور جو اس کے پاس پیسہ ہے وہ غریبوں پر خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ پانچویں اس کی بری صفت یہ ہے کہ معتد اثیم، گناہ گار بھی بہت ہے اور سرکش بھی بڑا ہے، حد سے گزرا ہوا ہے، بے ایمان، عتل بعد ذلک زنیم، متکبر بھی ہے اور آگے اللہ نے کہا ہے بھی حرام زادہ، ہے بھی نیک وقت نہیں ہے، گندا انسان ہے۔ یہ ساری خوبیاں جس بندے کے اندر ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کان ذا مال و بنین، یہ ساری برائیاں اس میں کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس اللہ نے مال دیا ہوا ہے اور بیٹے دیے ہوئے ہیں۔ بیٹوں کی وجہ سے متکبر ہے، مال کی وجہ سے متکبر ہے، مال کی وجہ سے چغلیاں کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ یہ ساری گندی صفات وجہ اللہ نے بیان کی کہ اس کے پاس مال بہت ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا اس کے پاس بھی نہیں جاؤ، کوئی بات نہیں،
جب ہمارا قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتا ہے کس سے کہانیاں، اللہ کہتا ہے کوئی بات یار قریب ہم اس کی ناساں دے اتر مور لاواں گے، گھبراؤ نہیں، پکڑا جائے گا مجرم بنا کر۔ تو یہ صفات کس میں آتی ہیں؟ جس کے پاس مال ضرورت سے زیادہ، ناقت مکھی نہیں بہن دیندا، غریب مسلمانوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، اور جھوٹی قسم اٹھا لے تو جتنے ہواری ہیں سارے اس کو ڈیفینڈ کریں گے، کوئی یہ نہیں کہنے کی جرت کرے گا کہ بھائی جی تسی غلط کہتے پہ ہو، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جتنے چمچے کڑچے ہیں سب اس کے جھوٹ کی پاسداری کرنے پر لگ جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ دولت کا فتنہ ہے جس میں یہ برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری بری خامی، دوسری خامی کہ اس کے اندر تکبر اور غرور بہت آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے علاقے میں ہر وہ بندہ آپ کے ساتھ ہنس کے ملے گا جس کے پاس مال کم ہے یا ضرورت کے مطابق ہے، اور ہر بندہ جس کے پاس مال ضرورت سے زیادہ ہے وہ آپ سے سلام بھی ہمیں دو کو انگلیاں نہ لیندا ہے، بڑی مشکل۔ آپ سلام لینے کے لیے آپ بھج کے جفی پانو پھرنے ہو، ہاتھ نہ دوروں ڈک کے انج دو کو انگلیاں ملائے گا، وجہ مال بہت ہے۔ اس کی گاڑی دیکھ کے آپ سیٹوں سے اٹھ کے بھاگ کے جائیں گے تو وہ شیشہ تھوڑا جا تھلے کر کے جو تو ہاتھ بس اینا کو نکلے ہے کیا حال ہے، بس ہو گیا۔ تکبر اور غرور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب مال ضرورت سے زیادہ آ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم ضرورت سے زائد مال ہر بندے کو دے دیں تو یہ زمین میں فساد کریں گے۔ ضرورت سے زیادہ مال آ جائے تو فسادی بن جانا انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ انسان ہے ہی بہت سرکش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں لوہار تھا، تلواریں بناتا تھا، زریں بناتا تھا، لوہے کا سامان، تو میں نے عاص بن وائل ایک سردار سے پیسے لینے تھے۔ اب وہ چودھری ہے، سردار ہے، وڈیرا ہے، غریب آدمی کے پیسے دبا کے بیٹھا نہیں دیتا۔ ایک دن پیسے لینے گئے تو کہتا ہے پیسے اس وقت دوں گا حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کے کلمے کا کفر کرو تو پیسے لے لو۔ آگے سے خباب بھی مان کے مضبوط تھے رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے میں تیرے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے تک یعنی قیامت کی گھڑیوں تک بھی میں اب کلمے کا انکار نہیں کرنے والا۔ اب وہ بھی کافر تھا پکا، وہ کہنے لگا اچھا قبراں چ جان تو بعد اٹھاں گی بھی، واہ کیا بات ہے۔ وہ مانتے نہیں تھے، وہ تو کہتے تھے میرے جان مٹھا دے اگلا کنے ڈٹھا۔ وہ کہنے لگا اچھا اگر مرنے کے بعد بھی میں اٹھوں گا تو ادوں بھی میں چودھری ہونا ہے، ادوں بھی میرے کو مال بتھیرا ہونا، ادھر نہیں لے لیں۔ تو اللہ رب العزت اس کی مذمت میں کہتے ہیں اے میرے نبی کیا تو نے وہ بندہ بھی دیکھا ہے جو کہتا کل قیامت کو بھی اللہ مجھے بیٹے بھی دے گا مال بھی دے گا، وہاں دیگیاں ہوں گی اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اللہ کہتے ہیں پوچھتے صحیح کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ اس کو ادھر بھی بیٹے ملیں گے اور مال ملے گا، یا اللہ دے نال کوئی کنٹریکٹ سائن کیتا ہو کہ اللہ کہنے کہ میں تینوں دیاں گا اتنے بھی۔ تو یہ تکبر کب پیدا ہوتا ہے؟ گردن میں سریا کب آتا ہے؟ جب تک سائیکل پر جائے ہر بندے کے ساتھ سلام کر کے جا رہا، السلام علیکم بھائی جان کی حال ہے، السلام علیکم، اور جس دن پجاروں دے پیر آ جا اس دن پانی دیا چھٹاں پا کے سارے دے شوں کون گیا ہے وہی ہے جڑا نویں نویں دولت آئی۔ تو تکبر کا آنا دولت کے ساتھ ہے، غریب آدمی نہیں آکڑدا، غریب آدمی کے بعد آکڑنے کی چیز ہی کوئی نہیں۔ تیسری خامی دولت کے زیادہ آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت خود متنبہ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو تمہاری اولادیں، اللہ نے بیٹے نہیں دیے تو اب بیٹے آ گئے ہیں تو اب نماز پڑھنے سے گیا۔ پہلے رو رو کے کہتا تھا اللہ بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے، اب اللہ نے 2 3 4 دے دیے، اب نماز پڑھنے سے بھی گیا۔ پہلے لمبیاں لمبیاں تہجداں، لمبے لمبے نفل، لمبیاں لمبی نظراں، اور اب کچھ بھی نہیں۔ ولا اموالکم، اور اللہ کہتے ہیں مومنو تمہارے مال بھی تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ نماز پڑھنے والے غریبوں کی اکثریت
اور مالداروں کی اکثریت نماز سے غافل. کنے فیصد مالدار نے جڑے نماز پڑھتے ہیں؟ وہ انہوں نے یار ٹائم ہی نہیں لگتا. حد تو یہ ہے کہ ایک بندہ مسجد میں آ کر تڑلا دیکھو، جرت دیکھو، آندا جی پٹی صاحب وہ طلاق ہو گئی ہے. تو بندہ طلاق دینے والا میرے ورگا ہی مسلمان ہے، کدی وقت ملیا تو نماز پڑھ لی. میں کیا سبحان اللہ، مسلمان ہے اور بڑی جرت سے بتا رہا ہے کہ میرے جیسا مسلمان ہے، بس کدی وقت ملیا تو نماز پڑھ لی، کدی جمعہ پڑھ لیا، بس ایویں دی ہاں. لے یار کو تھوڑی جی بندہ شرم کر لینا، اپنا اولا ہی رکھ لینا ہے. کم از کم اپنا تو نہ بتائے، اس کا بتائے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. اپنا بھی بتا رہا ہے کہ میرے ورگا یہ کدی وقت ملیا تو نماز پڑھ لی. تو یہ بیماری کب آتی ہے؟ جب دولت کی فکر پڑ جائے اس وقت نمازیں بھول جاتی ہیں. دولت کی فراوانی ہو، بندہ مکے گیا ہے اور اگلے دن فلائٹ لے کے واپس آ گیا، میرا دل نہیں لگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. غریب آدمی ترس رہا ہے، کمیٹیاں ڈال رہا ہے، پیسہ جوڑ کے ترلے مار رہے ہیں کدھر میں بیت اللہ پہنچا. اور جس کے پاس جہاز کا VIP ٹکٹ ہے وہ مکے پہنچتے ہی اگلے دن واپس آ گیا، میرا دل نہیں لگیا. ہوتے دل لگے بھی کیویں؟ وہ مالک اپنے گھر دے نوں وڈنا ہی پسند نہیں کیتا. جویں دا حرام مال لے کے پہنچے ہیں، اللہ نے کہا تو دفع ہو، جدھروں آیا ادھر ہی جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ طویل سفر کر کے بیت اللہ پہنچ کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں آ گیا ہوں، حاضر ہوں. اللہ کہتے ہیں تیری کوئی لبیک قبول نہیں ہے، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیرا جسم حرام سے پلا ہوا. فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ. اللہ کہتے ہیں کہاں قبول ہوگی تیری لبیک؟ بھاگ جا جہاں سے نکلا ہے، جہاں سے آیا چلا جا. تو یہ غرور اور تکبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت سے غفلت کن میں ہے؟ جن کے پاس دولت زیادہ ہے. رمضان کے روزے بڑے مشکل ہیں. افطاریاں لین لگی جی، میں 300 بندے نے افطاری کرانا، خود روزہ رکھیا نہیں جی، وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا سی تسی چھڈ لو. ہاں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے. قربانیاں کتنی کریں گے؟ اے جی 5 ویڑے لے آندے سن، 3-4 اونٹ بھی، کوئی 40-50 بکرے بھی. عید کی نماز اے جی وہ بکریاں دے وچ لنگ گئی، پتہ ہی نہیں لگا. تو یہ کب ہے؟ وہ غریب آدمی دے رات نہیں پوچھ کے سوندا نماز کنے بھی ہونی، سب تو پہلا وہ پہنچیا ہوندا نماز پڑھنے واسطے. غریب سب سے پہلے اگلی صفوں میں، اور امیر صاحب وہ پجاروں تے آوندے بھی نماز دا ٹائم ہی لنگ جاندا ہے. پھر آ کے پوچھدے جی میری نماز رہ گئی ہن میں کی کراں. تے کئی پھر ویکھ کے نا باہروں ہی کہ نماز تے لوگ تے لگے ہوندے اوتھے ہی واپس مڑ جاندے نے، چلو چلیے. تو تیسری خامی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دولت زیادہ آ جائے تو اللہ کی عبادت سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعس عبد الدینار وتعس عبد الدرہم وتعس عبد الخمیسہ. وہ دینار سونے کے پہاڑ جن کے پاس جمع ہیں وہ تباہ و برباد ہو گیا. جس کے پاس چاندی کے ڈھیر ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. جس کے پاس کپڑوں کے انبار لگے ہوئے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. کیوں؟ مالوں کی کثرت ہے. مال کی کثرت نے اس کے بیڑا غرق کر دیا ہے، اللہ کی عبادت سے محروم ہو گیا. اور بہترین وہ ہے طوبیٰ لمن، خوشخبری جنت کی اس کے لیے ہے جو اپنے گھوڑے پر بیٹھتا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل جاتا ہے. اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا کہ اللہ شہادت دے دے جنت مل جائے گی. اس کی جہاں ڈیوٹی لگائی وہیں لگ جاتی ہے. اور اس کی حالت ایسی ہے ان استاذن فلا یؤذن لہ، اگر وہ جنگ سے جہاد سے اجازت مانگے تو اس کو غریب سمجھ کے امیر بھی اجازت نہیں دیتا، چلو بہ جا تو آرام نال. وَإِنْ شَفَّعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اگر کسی کی سفارش کر دے تو اس کے کپڑوں کی حالت دیکھو، کیڑا بندہ جڑا سفارش پہ کردا ہے، چل تو اس کی سفارش بھی قبول کوئی نہیں کرتا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اور جس کے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں وہ نہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، بلکہ سرکشی کرتا ہے، عبادتیں بھی بھول جاتا ہے. اس کے لیے تو پھر یہ مال فتنہ اور آزمائش ہے. اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچائے. چوتھی آزمائش، چوتھا فتنہ اس مال کی خرابیوں میں سے خرابی کہ بندہ حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے. جبکہ کل قیامت والے دن 5 سوال بنیادی جو ہر بندے سے پوچھے جانے ہیں،
ان میں سے چوتھا اور تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہے کہ من این اکتسب، مال کمایا کہاں سے تھا وہ بتا۔ لکی کمیٹی والے ہو، اسی بھی لکی کمیٹی، میری 2 لاکھ دی نکلی لکی کمیٹی، واہ کیا بات ہے، سود حرام۔ اور میں کہتا ہوں ساہیوال ایسا ماشاءاللہ ترقی یافتہ شہر ہے، ہر تیسرے دن بے ایمانی کا نواں سے نواں ہنر ساہیوال سے نکلتا ہے۔ جاوا آئی، وہ بھی لوٹ کے اربوں لے گئی، پھر دوسری تنظیم آئی، وہ بھی اربوں لے گئی، پھر پلاٹوں والوں نے فائلیں نکالی، خالی فائلیں، 100 پلاٹ سے 10,000 کی فائلیں بیچ دی، اور آپ خوش ہو رہے ہیں جی ₹1,00,000 دی فائل لئیے، اگلے مہینے آندے ہیں 2 لاکھ دی ہو جانی، اگلے مہینے 4 لاکھ دی ہو جانی، خالی فائل، کاغذ کا پلندہ 4 لاکھ کا سود۔ اور اب ایک اور نکلا ہے ایڈجسٹمنٹ فارم، نویں سود کھان دی طریقے کہ آپ نے پلاٹ خریدا ہے، آپ ایک فارم لیں، کلونی والے سے فارم دیں گے آپ کو 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، اور 6 ماہ کے بعد وہ ڈبل کر کے دیں گے، ڈبل شاہ آ گیا ہے، اور تڑا تڑ فارم خریدے جا رہے ہیں، کاغذ کا ایک پورا 5 لاکھ میں خریدو اور 6 ماہ کے بعد وہ 10 لاکھ کا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت محفوظ فرما دے، یہ مال کا فتنہ بندے کو حلال حرام کی تمیز بلا دیتا ہے۔ ایک بندہ خود سوال کر رہا ہے، اے جی بینک سود دیتا ہے، سود پر گھر بنا رہی ہے گورنمنٹ، اور اس پر انہوں نے کہا ہے جی 20 لاکھ اگر قرضہ لوگے تو آپ کو 36 لاکھ واپس کرنا ہے، اس میں 16 لاکھ سود دینا، کیا میرے لیے حلال ہے کہ حرام؟ میں شریف آدمی، عقل تو ہاتھ مار، صرف مولویوں دے دماغ چٹنے نے، تو اپنے منہ سے کہہ رہا ہو کہ 16 لاکھ روپے میں نے سود بھی دینا ہے، تو پھر پوچھتا ہے حلال ہے کہ حرام؟ کول ہوئے تو بندہ 2 پٹھے آدیاں رکھے تے کنا دے، کہ مولویوں دا ٹائم اتنا ہی فضول ہے کہ ہر بندہ کن کھائی جا رہا ہے، وہ تو آپ مننا پہ بھی سود ہے تو پھر حرام ہی ہے، اور کی ہے؟ تو حلال حرام کی تمیز کب بھولتی ہے؟ جب دولت کی فراوانی آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت آنے والا ہے، لا یبال المرء امن الحلال اخذ امن الحرام، لوگوں پر ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ تمیز بھول جائیں گے کہ حرام مال ہے کہ حلال، بس آنا چاہیے جدھروں بھی آ جائے، لاٹری نکلے راتوں رات میں کروڑ پتی ہو جاؤں، راتوں رات میرا مال ڈبل ہو جائے، میں سویا ہوا اٹھوں تو میرے بیڈ کے آلے دوالے ڈالر ہی ڈالر بکھرے ہونا، واہ کیا بات، ایسے خواب ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو سمجھ لیں ہر وہ مال جو آپ کو بغیر محنت کے مل رہا ہے وہ کہیں حلال ہے کہ حرام ہے، سوچ لے لینے سے پہلے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، لوگو اللہ نے حرام بھی واضح کر دیا ہے، حلال چیز بھی واضح کر دی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں گڈ مڈ ہوں گی، سمجھ نہیں آتی۔ ان گڈ مڈ چیزوں کو جس نے چھوڑا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اور جو ان گڈ مڈ چیزوں میں پڑا سمجھ نہیں آ رہی تو چھوڑ دے، دفع کر، پوچھنے سے بھی سمجھ نہیں آ رہی تو چھوڑ دے ان کو۔ ایک بی بی نے مجھے فون کیا جی 10 مفتیوں کو ہم نے پوچھ لیا ہے، میں کہ خدا دا خوف کھاؤ، 10 کو پوچھ کے بھی تسلی نہیں ہوئی تو کب ہوگی؟ اے جی میں کہ تواڈے کول بھی پوچھ لوں، میں واہ سبحان اللہ، 10 مفتیوں کو پوچھا ہے تسلی نہیں ہوئی، 11واں میں ہوں، اب میں کہہ دوں ہوں تو انہیں سمجھا ہو ساڑھے حق جی بولیا سی مولوی، بات ٹھیک، اور میری ہوں بھی ان کے حق میں چلی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہدایت دے، حرام چیزیں واضح ہیں چھوڑ دو، حلال چیزیں بالکل کلیئر ہیں وہ لے لو، اور جس کی سمجھ نہ آئے اس کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ تو 5ویں چیز جو مال زیادہ آنے کے بعد خرابیاں ہوتی ہیں، مال کی وجہ سے ازمائش بنتا ہے، فتنہ بنتا ہے، 5ویں خرابی کیا ہے کہ ہم دوسروں کے حق کھانا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے حقوق دینے کی بجائے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہنوں کی وراثت تو ہم پی جاتے ہیں شربت سمجھ کے، ملک شیک بنے ہیں پی جو، بہنوں کو تو حق دینا ہی کوئی نہیں، اور کمزور بھائیوں کو بھی نہیں دینا۔ اگر تگڑے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے تو ساری عمر وہ لے کر دکھائے کہ کیسے لے کر دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت رحم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ،
وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ، میرے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ، لالچ کی انتہا، لالچ کی انتہا ہے، جوڑ جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ وہ بندہ کتنے کو کھا لے گا؟ ایک ویڈیو آئی ہے انڈیا کے ایک بینک کی، ایک بابا لائن میں لگا ہوا ہے اور 1100 روپیہ وہ نکلوانے کے لیے بینک میں آیا ہے۔ آج دے دور سے 1100 روپے کی کوئی اہمیت ہے؟ وہ 1100 روپے تو بندہ ایک ٹائم دا کھانا کھائے تو مک جاندے نے۔ وہ بینک والا کلرک دکھا رہا ہے ویڈیو میں کہ یہ دیکھیں بابے کے اکاؤنٹ میں کتنے پڑے ہیں، 3 ارب 98 کروڑ اور کتنے لاکھ، اور بابا ان میں سے صرف 1100 روپیہ لینے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ بابا مر گیا تو باقی پیسے کدھر جان گے؟ اے نہ سمجھو انڈیا دا ہی ہے، میں تو سائی والدہ بھی ہوئی حال ہے۔ کچھ سال پہلے میں آپ کے بینک میں گیا تھا، بینک کے ستون پر بہت ساری لسٹیں لگی ہوئی تھی، ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ اکاؤنٹ ہولڈر رابطے میں نہیں ہے، اگر کسی کے رابطے میں کوئی بندہ ہو تو وہ ہمیں بتائے، ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہیں لیکن رابطہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تھے سائی والدے بھی بڑے بڑے سیٹ ایویں ہی چلے گئے دنیا تو بینکاں جوڑ جوڑ کے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو جوڑ جوڑ کے خزانے بنا کر چلے جاتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، نہ حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں، کل قیامت کو یہی سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ تپائے جانے کے بعد ان کے پہلوؤں پر، ان کے چہروں پر، ان کی پشت پر تختے بنا کر داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا ہن چکھ لایا ہوئی تیرا مال ہی۔ اللہ کہیں گے چکھو یہ مال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا، کل قیامت کو اس کا سونا اور چاندی گنجا سانپ، بہت بڑا سانپ اور گنجا زہریلا ہونے کی علامت ہے۔ جس سانپ کے سر کے اوپر بال شل کوئی نہ ہو وہ سخت زہریلا ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے کے ورد لپٹ جائے گا اور ڈنگ مارے گا چہرے کے اوپر اور کہے گا انا کنزو کا انا مالک، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، وہ بینک بیلنس جڑا چھڑ گیا تو میں وہی ہوں، چک ہوں۔ تو 5ویں خرابی کیا ہے؟ حقوق تلفی۔ اللہ رحم فرما دے اور اللہ ہمیں اپنے عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6ٹھی خامی، 6ٹھی برائی جو مال آنے کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ ہے حرص اور لالچ۔ لالچ، مال جتنا زیادہ ہو جائے اتنا ہی لالچ زیادہ ہو جاتا ہے۔ لندن میں ایک سگے بیٹے نے اپنی ماں کو کئی سالوں سے فریج میں رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ پیار بڑا ماں نال، صبح شام اٹھ کے ماں کی زیارت کردا ہے؟ نہیں، وہ ماں کی پینشن آتی ہے ڈالروں میں۔ کسی ادارے کو نہیں بتایا کہ میری ماں فوت ہو گئی، اگر ماں فوت ہو جائے گی تو پینشن ختم ہو جائے گی، پینشن ختم ہو گئی تو جیب میں ڈالر نہیں آئیں گے۔ بالآخر اداروں نے اس کو پکڑا تو پتا چلا کئی سال ہو گئے نہ ماں کو دفن کیا ہے، نہ ماں کی فوت کے رشتہ داروں کو بتایا ہے، نہ کسی ادارے کو بتایا ہے، اس کو فریج میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے لالچ کی انتہا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لالچ کی انسان کی یہ حالت ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر سونے کی 2 وادیاں بھری ہوئی انسان کو مل جائیں، لب تغا ثالثا، لالچ پھر بھی ختم نہیں ہوتا، کہتا تیسری ہو جائے تو پھر ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الغنی بکثرۃ المال، مال و دولت زیادہ ہو تو اس کو دولت مندی نہیں کہتے، انما غنی النفس، بلکہ کا دل راج جائے تو یہ مالداری ہے۔ تھوڑا مال ہو، دل غنی ہو، کسی کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے تو یہ دولت مند ہے، اور جس کے پاس اربوں خربوں ہوں اور رالیں وہ ٹپک رہی ہوں وہ لالچی انسان ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ 7ویں اور بہت سوچ بچار کرنے والی آزمائش یہ ہے کہ یہ مال کہیں اللہ کی طرف سے ہماری مولت نہ ہو، اللہ ہمیں چیک نہ کر رہا ہو کہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں۔ مال اللہ نے دیا ہے، نہ ہم خود کھاتے ہیں، نہ بیوی بچوں پر چاجنا خرچ کرتے ہیں، نہ حقداروں کو حق دیتے ہیں، بہنوں کا حق بھی ہڑپ کیا، بھائیوں کا بھی مارا، زکوٰۃ ہم نے نہیں دینی، نماز ہم نے نہیں پڑھنی، روزہ حج ہم نے نہیں کرنا، تو یہ مال کیا ہے پھر؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ یعطی العبد علی معاصیہ، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ بیچارہ روٹی بڑی مشکل کھاندہ ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کو مال پورا پورا ہی ملتا ہے، اور ایک بندہ پکا بے ایمان ہے، نہ بے نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، وہ دے دولت دے انبار لگے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما ہوا استدراج، اللہ نے اس بندے کو ڈیل دی ہوئی ہے، رسی کھینچے گا ایک دم، اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے کہ کر لے جو کرنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، میرے محبوب جن کو ہم نے مال و دولت دیا ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں کہ اللہ ان کو کتنا مال دے رہا ہے، ان کو اولادیں بھی دے رہا ہے۔ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتضحک انفسہم وہم کافرون، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے یہ مال اور اولاد دنیا میں ان کے لیے آزمائش بن جائیں، اور ان کی جب جان نکلے تو یہ اللہ کے منکر ہی ہوں، اللہ کے نافرمان ہی ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اور جب آپ نے کروٹ بدلی تو کھجور نے نقشہ بنایا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر۔ عمر فاروق رونے لگ گئے، سسکیوں کی آواز سن کے اللہ کے نبی بیدار ہو، عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے آپ اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل، اور آپ کے گھر کی یہ حالت ہے، کوئی اے سی نہیں، کوئی مولٹی فارم کا گدا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کچھ بھی نہیں، اور دوسری طرف وہ رومی اور ایرانی اللہ کے منکر کافر، وہ ریشمی گدوں پر سوتے ہیں، ہوا دینے کے لیے 100 خادم ان کے اوپر کھڑا ہے، نعمتوں کے انبار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو عمر اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے ان کو ان کی نعمتیں دنیا ہی میں دے دی ہیں، ہمیں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو دولت کی فراوانی یہ نہ سمجھے کہ میرے پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے۔ اللہ کا فضل کب ہے؟ جب آپ اللہ کے فرما بردار ہو، جب آپ اللہ کے فرما بردار ہو کر اس کی کاموں کے مطابق زندگی گزارتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، پھر تو فضل ہے۔ اور اگر اس مال نے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی، روزہ نہیں رکھنے دی، حج آپ کرتے نہیں، تو سمجھ لیں یہ مال تمہارے لیے اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس نے رسی کھینچنی ہے تو پھر سیدھا ہی لترانے جگہ تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ 7ویں خامی اس مال کی یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو پھر 7واں یہ مال قیامت والے دن حسرت بن جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس بندے کو نامہ مال بائیں ہاتھ میں ملا، رزلٹ کارڈ، کہ لے بھئی یہ تیرا رزلٹ کارڈ ہے، اور فرشتے بازو مروڑ کے کمر کے پیچھے کر کے دیں گے، انہوں پتہ لگ جائے گا کہ میں فیل ہو گیا۔ جیسے ہی بازو مروڑا جائے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں فیل ہو گیا ہوں، تو پھر کیا کہے گا؟ پھر روئے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میرا رزلٹ کارڈ مجھے نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، میں پتہ ہی نہ لگتا کہ میرا رزلٹ آیا کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش جو موت آئی تھی وہی خاتمہ ہوتا، بس بات ختم ہو جاتی، اے جان میٹھا اگلا کہ نہ ڈھالا، کام پورا ہو جاتا۔ اب یہ جو دوبارہ اٹھے ہیں تو کام خراب ہو گیا ہے۔ ما اغنا عنی مالیہ، اس دن روئے گا کہ میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ فائدہ کب دے گا؟ دنیا میں خرچ نہیں کیا، حقدار کو اس کا حق نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ خیرات نہیں کیا، تو مال کہاں؟ مال تو جوڑ جوڑ کے دے گیا وارثوں کو، وہ یاشی کریں گے اور لتر کھانے کے لیے تو بیٹھا ہے۔ تو روئے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، ہلاک عنی سلطانیہ، وہ میری سرداری، میرے عہدے، میری چودراہٹ سب ختم، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوئے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، جہنم بڑکتی ہوئی میں اس کو پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو وہ زنجیریں ڈالو جس کی لمبائی 70 گز ہے، 70 گز زنجیروں میں اس کو جکڑو۔ اس کا جرم کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ عظمت والے کے سامنے پیش ہونے کا اس کو یقین ہی کوئی نہیں تھا۔
یہ جان مٹھا اگلا کن ڈٹھا، آخرت کو مانتا ہی نہیں تھا، اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے اس کو یقین ہی کوئی نہیں تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریبوں کو کھانا کھلانا اس کو مصیبت نظر آتی تھی۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے جو اس کو چھڑا سکے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس مال کو اللہ نے اگر دیا تو اللہ اس مال کو ہمارے لیے نعمت بنا دے، اور اگر مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی، غریبوں کا حق نہیں دیا اور جوڑ کر چلا گیا، بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے چھوڑ کر، اے جی بچے ماشاءاللہ سارے سیٹل کر کے حاجی صاحب گئے نے، بچیاں دا اپنے گھر، اپنیاں کوٹھیاں، اپنے کاروبار، حاجی صاحب بڑے سخی گئے نے، لیکن اللہ کا حق نہیں دے کر گئے، بہنوں کا حق کھا گئے، چھوٹے بھائیوں کا کھا گئے۔ تو کل قیامت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منظر ایسا بھی ہوگا، بندہ اپنے کندھوں کے اوپر اونٹ سوار کر کے آئے گا، کسی کے کندھوں کے اوپر بکریاں ہوں گی، کسی کے کندھوں کے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر ہوں گے، اور وہ دور سے روتا پیٹتا آئے گا، یا رسول اللہ اغثنی، اللہ کے نبی مجھے بچائیں، اللہ کے نبی میری مدد کریں، اللہ کے نبی میری مدد کریں۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے میں کہہ دوں گا لا املک لک شیئا قد بلغت، میرے امتی میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا کہ دوسروں کے حق کھا کے نہیں آنا، آج اللہ کی عدالت میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو کہیں یہ مال ہمارے لیے اللہ کی طرف سے مہلت نہ ہو، کہیں یہ قیامت والے دن حسرت کا باعث نہ بن جائے۔ اس سے پہلے مال کو سمجھیں، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو یہ امتحان ہے کہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ کی نعمت ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ان کو دے دیے ہیں، غریبوں پر خرچ کرنے کے اللہ کی توفیق دی ہوئی ہے، تو پھر شکرانے کے 2 نفل پڑھیں کہ الحمدللہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور بہنیں ترس رہی ہیں، بہنوں کا حق آپ نے کھایا ہوا ہے نہیں دے رہے، چھوٹے بھائیوں کا حق دبایا ہوا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، رمضان میں افطاری کے نام پر آپ چند ٹکے دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ مال آپ پر اللہ کا امتحان ہے اور آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مال کو اپنی نعمت بنا کر عطا فرما، اور اللہ اس کی ازمائشوں سے، امتحانوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، بہت سارے مریضوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خاص طور پر ہمارے بھائی علی حسن کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری ماں جی کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے، اللہ روحانی اور جسمانی ہر طرح کی تندرستی عطا فرما دے۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جن کے پاس روزی روٹی کی کمی، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو قیدی ہیں ان کو نجات عطا فرما دے، اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں امن اور سکون عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح بچے عطا فرما، اللہ جن کو اولاد دی ہوئی ہے ان کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما،
اللہ ہمارے ملک پر اپنی برکتیں نازل فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کو عوام کا رحم دل بنا دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو عوام کا رحم دل بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔